अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ ऐन ते ऐन गैन प्रोग्राम दे नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़िर हाँ। अमूमी तौर ते हुंदा है कि असां लफ्ज़ को कोई अहमियत नहीं देंदे और बिला वजह भी इस्तेमाल करने हाँ, और अगर कोई वजह भी होवे तो लफ्ज़ जे रहे उस दे बारे असां ना समझदे कि इस लफ्ज़ दे नाल कहंदा सारा फ़ायदा हो सकता है या नुकसान। लफ्ज़ दी ही कीमत है। सो सानू ख्याल रखना चाहिए अपनी गुफ्तगू दे विच ऐसे लफ्ज़ां नू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जिन्हां दे नाल कहंदा दिल दुखे, कहंदा कोई नुकसान थी वने, सारी अपनी शख्सियत का नुकसान थी वने। अगर तुसा देखो तो सारे दरमियान अक्सर जेरे लड़ाई झगड़े हैं ना, उहदे विच कोई होर वजह कोई नहीं, बुनियादी वजह यह है कि असा कोई गल करन तो पहले लफ्ज़ां ते ध्यान नहीं दिता। सारे एक बड़े मारूफ शायर आख्या कि लफ्ज़ी को कुछ सोच समझ के वरत्या कर, मूँह चू निकता लफ्ज़ पराया थी वेंदा है। और ज़ाहिर है बात उस तो बाद इन्हां लफ्ज़ां दी जिहड़ी मार है वो बंदा सारी ज़िंदगी झलेंदा रहंदा है। और अल्लाह सैया कहीं कोई इतनी तालीम ना देवे कि वो नाल वाले बंदे को भूल वने और खुदा पुछवे ते को और गंजे को रब नखून ही ना देवे कि आप नौंधरा मार मार के अपना सिर भरनी आवे तो कोई इतनी सेंस कहीं नहीं। और तुसा पढ़े लिखे आदमी वे कि यही तो देख नो कि साडे सज्जे खब्बे कौन है, तक सिर्फ इतना ख्याल होंदे मोहल्ले च मेरे सज्जे खब्बे कौन है, सालन कितों आवने, रोटी कितों आवनी, खावड़ा कितों, यही तो देख कि आज साडे दो शख्सियत ऐसे ऐसे लोग बैठे, ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसे ऐसे फनकार, ऐसा डायरेक्टर कि मैं आधा के उन्हों को भूल के अपना लड़ाई झगड़ा विच घात देते से। देख जरा कैसी शख्सियत, दादा पोता क्या नहीं, मैं माफी चाहना जबान खोता खा गई है। हूँ देख ना जितनी तय तकरीर की थी आखिर आके उसते पानी फेरा ही ना। माफी चाहना दादा पोता वो सारे पाकिस्तान दा मान है। और मैं असल विच इन्हां दी गल पे करे नाम, लफ्ज़ां दी गल पे करे नाम ना। अच्छा अच्छा ते उत्ते लफ्ज़ां दे नाल खेद देन। आसिफ अली पोता डायरेक्टर भाई जो काम है प्रोड्यूसर तो गिन के डायरेक्शन शिप तक जितने भी काम है सारे लाला आसिफ अली पोता था। सही ऐसा तो को एंड गैन प्रोग्राम सलूट करे ने दिल ते हाथ रख के आगे आईसीयू च बैठे हुए और नाल साडे हवा च रांदी वे कड़ी जमीन ते नहीं भी आई। आज पहली दफा आई वे जमीन ते ऐसा भला की दे बैठ जैनी जैनी पी जबर पा एस खड़ा पेशू जैनी जे है की बनी जे जैनी जैनी जान ते विच रांदी। तो सारे दुहाई मेहमानां ने इस दी गल दा बुरा नहीं बनाओ, क्योंकि इहदी तकदीर च लिखा होया है कि इसने जदा भी गल करनी है तो बुरी, कोई काम करना है तो बुरा। देखो खोटा सिक्का हमेशा काम ए देखो तू भावे 99 रुपए जद तक रुपया डाल से 100 ना बढ़सन में तो और भेड़ा अफसोस यह है ना कि तू खोटा तो है लेकिन सिक्का नहीं ना। हाँ मैं सच की अच्छा जैनी अच्छा पूछो ना क्या क्या हुआ दिन ये होते सब होस्टेस इन यार जहाज में जी जैनी ऐसा तो खुशामदीद आ गया। थैंक यू। की में लगे तो को हमरा मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे बताया गया कि इस तरह मुझे इनवाइट किया गया एज अ गेस्ट आपके प्रोग्राम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कुछ भी सोचे बगैर मैंने हाँ कर दी। क्योंकि जहाज बाहर खिलाड़ के आए वे नहीं हाँ जॉब था मेरा। नहीं सोचा और हाँ कर दी थी। हाँ जी क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती से मिलना था, आप लोगों से मिलना था। अच्छा पोता जी पहले दसो पोता के है। अफजल साहब जब मैंने आगाज़ किया था जर्नलिज़म से और मेरा नाम आसिफ था, है भी किताबों में भी और सर्टिफिकेट्स पे भी, तो मुन्नू भाई मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। और अब्दुल रऊफ़ साहब मेरे टीचर थे कॉलेज में, तो वो मुझे लेके गए जंग ग्रुप में। तो मुन्नू भाई का नाम नीर अहमद कुरैशी था, तो उनका कोई भाई नहीं था, तो अहमद नदीम कासमी साहब ने उनका नाम रख दिया मुन्नू भाई कि अपना भाई खुद ही बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि यार नाम तब्दील होना चाहिए, तो तुम्हारा आइडियल कौन है? मैंने कहा मेरे वालिद साहब। अच्छा कि बाकी बड़ी बुज़ुर्ग हस्तियाँ वो तो हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब मेरे आइडियल हैं, जो कि जिस मेहनत मुशक्क़त से, जिस तरह से और जितने प्यार खलूस मोहब्बत से, चाहत से, और कभी ज़िंदगी में उन्होंने इनकार नहीं किया। उनके जेब में 1 रुपया नहीं होगा, मैंने कहा कि मैंने हेलीकॉप्टर ख़रीदना है, तो कहेंगे बेटा मिल जाएगा। तो मैंने कहा लेकिन उनके आइडियल उनके बाप थे, लेकिन मेरे वालिद साहब की उम्र 13-14 साल थी जब मेरे दादा का एक्सीडेंट हो गया, कराची में रोड एक्सीडेंट, तो बहुत याद किया करते थे। तो मैंने कहा इस हवाले से मेरे दादा
میرے آئیڈیل ہیں کہ میں ان کو دیکھ نہیں سکا. واہ واہ اچھا. تو انہوں نے پوچھا دادا کا نام, میں نے کہا محمد علی. پھر انہوں نے نام رکھا آصف علی پوتا, علی کا پوتا. واہ واہ. اچھا میں اچھا پہلے ذات سمجھے آصف بھائی تسا صحافت چاہے اور بڑا مشکل سبجیکٹ یعنی فیچر رائٹر بڑا مشکل کام ہے. جی جی انویسٹیگیٹ. تلوار دی دھار تے چلن والا کام ہے. تو ایک کوئی اپنے دل چاہی یا کہیں گائیڈ کیتا کہ تسا فیچر رائٹر بنو؟ میں نے افضل بھائی, لوگ تو کہتے ہیں نا حادثاتی طور پہ یہ ہے, میں اللہ کے شکر سے اپنے والدین کی دعاؤں سے, بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کی دعاؤں سے میں بہت لکی آدمی ہوں. لکی اس سینس میں کہ جس بندے کو جو بندہ جو پروفیشن چاہے وہ اس کی ہابی بھی ہو, وہی اگر اس کا پروفیشن بن جائے اس سے لکی بندہ کوئی نہیں ہوتا. بڑی سونی کا تو میں نے 2 پروفیشن زمانے طالب علمی میں ہی میں نے فائنل کر لیے تھے. یا تدریس کہ میں نے ایجوکیشن ٹیچر بننا ہے, یا میں نے جرنلسٹ بننا ہے. جرنلسٹ اس لیے بننا ہے کہ آپ ہمیں بڑا یہاں پہ نظر آ جاتی ہیں. آپ یقین کریں کہ آج بھی اس ملک میں یہ اتنے چینلز آ چکے ہیں, اتنے آپ ابھی تو آپ ایک کیمرے سے سب کچھ دکھا دیتے ہیں, خون بھی بہتا دکھا دیتے ہیں, لیکن لکھنے سے نہیں دکھا سکتے. ابھی بھی آپ پنجاب, اندرون سندھ وہاں چلے جائیں, آپ تو خیر ہیں ان علاقوں سے تعلق آپ کا جانا بھی ہوتا ہے, دشمندار آدمی ہے. وہاں پہ آج بھی آپ پوچھیں کہ آپ کے قبیلے کے سربراہ کا نام کیا ہے تو وہ آپ کے ملک کے بادشاہ کا نام کیا ہے وہ قبیلے کے سربراہ کا بتائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. توبہ نعوذ باللہ کہیں گے آپ کا پیغمبر کون ہے, وہ قبیلے کا سردار. خدا پوچھیں گے کون ہے, وہ کہے گا قبیلے کا سردار. تو جو ظلم زیادتیاں یہ تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہی. تو وہ مجھے فیلڈ میں نکلنے کا موقع ملا تو میں نے کہا کچھ میں اپنے حصے کا حق تو ادا کر جاؤں. اور بڑا کچھ ہوا کہ ایون ایک انڈیا سے بندہ آیا تھا, اس نے صدر سے ملایا, اس کا کام نہیں آیا, اس نے کہا میں خودکشی کر لوں گا, واپس انڈیا نہیں جاؤں گا. میرے بیوی بچوں کو انہوں نے قید کر لیا ہے, گھر کو سیل کر دیا ہے. تو میں نے اس پہ فیچر لکھا, اس کو پیسے ملے, وہ واپس انڈیا گیا, انڈیا کے اخبارات میں چھپا. میرے الحمدللہ بہت سارے کام ہوئے. اچھا آصف بھائی تھوڑے تو پہلے سینئر ہیں ریاض بٹالوی صاحب, ماشاء اللہ. اس تو بعد تساں نام کمایا فیچر رائٹر دے طور پہ, لیکن اس تو بعد کوئی اس طرح دا نام سامنے نہیں آیا جس طرح دا تساں یا بٹالوی صاحب نے کام کیا. عابد تہامی صاحب بھی ہیں, میرے دوست ہیں بہت اچھے, لیکن یہ ہے کہ اب شارٹ کٹ ہے. اب آپ 1 گھنٹے میں بیٹھ کے ماں بہن کر کے اور ریٹنگ کے چکر میں کپڑے اتار دیں فلاں کے, تو اب کون جائے دھوپوں میں پھرے اور انویسٹیگیٹو کرے. اب تو ایجنسییں اور آپ خبر خود آپ کے پاس لینڈ کرتی ہے. اگر ایک ہاسپٹل میں 4 MS کے واقف ہیں تو 4 خلاف ہیں, جو خلاف ہیں وہ خبر آپ کو لا کے دے دیں گے. آپ تردد ہی نہیں کرتے جانے کی پھرنے کی, چونکہ آپ کو نام تو آپ کو مل رہا ہے, پیسے آپ کو مل رہے ہیں, تو آپ کیوں کریں. معافی دینا جینی جی, تواڈے ماں پیو دی خواہش ہے کہ تساں جہاز دے وچ رہو؟ جی خواہش تو انہاں دی سی, لیکن ایسے کہ مینوں بھی شوق سی آن دا ایئر ہوسٹس بنن دا. پھر میں اپلائی کیتا تو میرا ہو گیا. میں ایک بار جہاز سیکھنے تو میں کوئی روستے آدھی کہ تو جہاز دا ماحول کیسا لگا, میں کہ بالکل ساڈے گھر ورگا, گھر ہی میں کوئی منہ نہیں لیندا, اتھے کوئی نہیں لیندا. میں یہ گل آکھاں تیری خوش قسمتی کوئی چنگا دہاڑا ہے کہ تین جہاز وچ انہوں نے وڑن دیتا ہے, ورنہ خدا دا بنجا تین ٹانگ وچ کوئی نہیں باہن. اچھا آصف بھائی بعد وچ تساں ڈرامے لکھے, ڈائریکٹر بنے, اتنی سچیاں کہانیاں اس دور دیاں, کیا انہاں کہانیاں چوں بھی کوئی تساں اس نو ڈرامے وچ استعمال کیتا؟ بالکل. 88 میں ایک پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کا بہت بڑا ایک جھگڑا چل رہا تھا. اچھا. ایون اس حد تک جھگڑا بڑھ گیا تھا کہ 2 چیف سیکرٹری تھے, ایک فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, ایک پنجاب گورنمنٹ کا تھا. 2 IG تھے, ایک فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, ایک پنجاب گورنمنٹ کا تھا. اور سیکریٹریٹ کو بچانے کے لیے گجرات سے بدماشوں کو, اشتہاروں کو بلایا گیا, پولیس پہ یقین نہیں تھا. اچھا. پھر اس وقت قبضہ گروپ آیا, پھر وہ جو ہوئے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس, جو اس پہ میں نے لکھا, خدا گواہ لکھا. پھر میں نے اور ایک کانچ کے پر تھا میرا سیریل, اس میں بلکہ علی ظفر کا وہ ڈیبیو تھا, پہلا پلے تھا. اس کو میں نے اس طرح سے لے کے گیا کہ افضال احمد کو کہ وہ بالکل یوں ایک سریا اس کی گردن میں, اور جس نے, اور سب سے پہلے وہ جب جیل میں جاتا ہے تو اس کو گردن ہی جھکانی پڑتی ہے.
کہ گردن جھکا کے اس کو جیل میں داخل ہونا. تو کس طرح اس کو ٹوٹتا ہوا دکھایا. تو مجھے آئی جی جیل نے کہا کہ وہ جو اپنا قتل کی دشمنیاں تھیں جو آپس میں کئی سال 20 سال ہو گئے تھے, تو وہ سپریم کورٹ, پھر آپ کو پتہ رحم کی اپیل لیں, پھر پتہ نہیں کیا کیا, تو کہتے پتہ نہیں کیا کیا جتن کیے وہ صلح نہیں ہو سکی. 100 پتہ نہیں کتنی صلح ہوئیں وہ اس کا وائنڈ اپ دیکھنے کے بعد اس کانچ کے پر کا. تو کرائم یہ بھی ہویا ہے کہ کوئی ایسا فیچر لکھ دیتا ہے, کوئی ایسے علاقے دی کہانی لکھ دیتی ہے کہ اتھوں دا جڑا جاگیردار ہے یا ایک وڈیرا ہے اس نے آکھا ہوئے کہ آصف پوتا ہوں تیری خیر کوئی ہوا. ہاں یہ تھا کوآپریٹو سکینڈل تھا, اس میں بہت لوگوں کے پیسے ڈوبے, بہت آیا. تو وہ منسٹر تھا, اس کی بیوی تھی جس نے سب کرائسس ہوا, تو اس نے میرے مالک کو کہا کہ اس کو نکال لیں. تو اس نے کہا جی آپ کورٹ میں جائیں. اچھا پہلے کوٹ نہ وجے میں کیونکہ بریک تو بعد اسا تا کو کوٹ کھن کے ویسو کیونکہ ویلے ساڈے ایک بریک دا تھی کہ ملتے ہیں بریک تو بعد گال بہت دلچسپ مراحل چ داخل تھی کہ کیونکہ نال زاد جینیفر بیٹھی ہے, میرا مطلب جینی بیٹھی ہے, تے نال آصف علی پوتا صاحب جینی نال گال کریسوں کہ وہ جڑے گندے ہیں چھوٹی جی بریک. اچھا بریک لالا بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہوں نہیں بیٹا دیا. ویلکم بیک ناظرین, آ گئے ہیں اساں آصف علی پوتا صاحب کو کوٹ گھن کے ویندے پہ. ہاں جی صحیح کوٹ تک تو سنگے یار انہاں کوٹ ونجنا ہے, انہاں نو گھن کے نہیں ونجنا. گال ختم تھی. اچھا جی. اچھا تو وہ بندہ پولیٹیکل تھا, منسٹر تھا. اچھا تو اس نے کہا کہ اس طرح تو میری عزت نہیں رہتی, میں بدنام ہو جاؤں گا, تو آپ اس کی تردید چھاپیں اور اس کو اخبار سے نکالیں. اس نے کہا نہیں, اگر جھوٹ ہے تو آپ ثابت کریں ورنہ کورٹ جائیں. کہتے جھوٹ تو نہیں ہے تو سچ, لیکن سچ ہماری موت ہے. تو اس نے کہا میں نہیں نکال سکتا اس کو. تو بڑے بڑے علاقہ غیر میں گیا, وہاں اس وقت فوج نہیں جا سکتی تھی, وہاں پہ اشتہاریوں. تو وہاں میرے پیچھے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ روڈ پہ رہیں, تو نیازی صاحب جانتے ہوں گے, جب تک آپ روڈ پہ رہیں تو آپ محفوظ ہیں مغرب کے بعد, اور جب آپ روڈ سے نیچے اتریں تو پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا تو سر نیازی صاحب کا ذکر کیتا ہے, وہ پولیس اسٹیشن کے ڈاکو ہیں؟ نہیں نیازی, آپ نیازی میرے تو جتنے بھی دوست ہیں وہ نعیم نیازی سے لے کے طاولہ نیازی تک وہ تو سارے کریٹیو ہیں. آپ کو ناصف علی پوتا صاحب باقی ماشاءاللہ ایسی شخصیت ہیں کہ انہیں دے جتنے بھی شاہکار ہیں بھی دیر آئے درست آئے ٹائم تے لین دیں سال دے وچ کہ انہیں دی کاوش ہوندی ہے, لیکن لوگاں کو انتظار ہوندے, تانگ ہوندے انہیں دی کاوش دیکھن دے والو پروگرام بلکہ وہ چینل تھی پہچان بن ویندی ہے, شناخت بن ویندی ہے. یہ جائے وال کام کریں دیں. کیا بات, الحمدللہ. اچھا تو سا جہاز دا سفر بڑا خطرناک. جی بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی کڑے چیل نال شرط لائیے تیرے تو اگو نکلنے کہ بھی تو سب کھلتے سونے لگتے ہیں. دسو اچھا سواریاں اکثر رہے میں کونیاں کٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تک بڑے احتیاط نلینی کرنے والا بریک ڈانس کر کے نکلنا بہت ہے نا. اعتراض ہے بھی تاکو. ہاں اوبویسلی اعتراض ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ بھی کسی کی مائیں بہن ہیں, اگر آپ کی ماں بہن کو کوئی اٹیچ کرے گا تو آپ کو اچھا نہیں لگتا. بڑی سونی. اسی طرح ہم لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم ایسے کسی غیر مرد کو, ٹھیک ہے ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم نے یونیفارم پہنا ہے, وہ ہماری ایک جاب ہے, وہ ہماری کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے مسٹ بیسس پہ ہم نے کسی سے بات کرنی ہے, فرینکنیس ہونا ہے, یہ وہ ہماری جاب ہے. ہماری جاب یہ ہے کہ ہم نے آپ کا خیال رکھنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بدتمیزی کرے تو وہ ہم لوگوں کو ہے ہی نہیں کہ ہم اس کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اسی لیے پھر ہم لوگ پہلے ہی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ سر آپ پلیز کائنڈلی آپ بازو اندر کر لیں. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ